نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورت آل عمران 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 156 سے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا احد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کے مانند مت ہو جانا جنہوں نے کہ کفر کیا۔ تو کفروں سے مراد یہاں پر مکے کے کافر نہیں ہیں، کفروں سے مراد یہاں کفریہ باتیں کرنے والے ہیں، کافروں جیسی ذہنیت رکھنے والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی منافقوں کا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں مت کرو کہ جب جن کے عزیز اور اقارب رشتہ دار کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس طرح کی اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور وہ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی اہم اور ہمیں سبق سکھانے والی آیت ہے، اور وہ یہ ہے، اس میں جو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی المیے کے بعد، کسی بھی ٹریجڈی کے بعد، کسی بھی نفس کو ناگوار لگنے والے حادثے واقعے کے بعد کس طرح کے تبصرے کرنے چاہیے اور کیسے تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ احد ہی پر تبصرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تبصرہ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں کنٹراسٹ کے طور پہ منافقوں کے تبصرے بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا کس سے ہے؟ اللہ سے سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی جو انالیسس کرنا ہے کسی حادثے کا یا کسی ٹریجڈی کا، تو اس کو ایک پازیٹو اینگل سے کنسٹرکشن کے لیے، اصلاح کے لیے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور جو منافقوں والا انداز ہے کہ کسی حادثے کو یا تکلیف دہ واقعے کو مزید تکلیف دہ بنانا، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم یہ انداز اختیار نہ کریں، اس کو اوائڈ کرنا ہے، اس سے پچھتاوے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے بعض لوگ تبصرے کرتے ہیں جس سے اور زخموں پر نمک چھڑک رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور دل جل رہا ہوتا ہے، اور پچھتاوے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو رہی صحیح انسان کی ہمت ہوتی وہ بھی جواب دے جاتی ہے، تھوڑا بہت جو انسان کے اندر اعتماد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوسروں کی غلطی ہو یا اپنی غلطی ہو، ایسا انسان تبصرہ نہ کرے اس کے اوپر کہ انسان کی ہمت ہی جواب دے جائے آئندہ کوئی کام کرتے ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ جو ہمارے بھائی ہیں، بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوئی سگا خون کا رشتہ تو نہیں تھا، تو بہت ہی ہمدردی کے ساتھ تبصرہ کرنے آئے ہیں کہ اگر تو یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ اور یہ بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، کسی کا انتقال ہو جائے پھر جس طرح وہ تعزیت کرتے ہیں، دل چاہتا نہ آتے تو بہتر تھا۔ مجھ کو خود یاد ہے اپنے زمانے میں، بہت ہی کئی سال پہلے کی بات ہے، کو 25 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے، تو ہماری کسی جاننے والے کا انتقال ہو گیا، بالکل ینگ لڑکا تھا۔ اب سوچے ماں پر کیا گزری ہوگی، 25-26 سال عمر، بالکل ٹھیک ٹھاک سویا اور صبح نہیں اٹھا، لٹرلی یہ ہوا تھا۔ اب وہاں پر جیسے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام، پہلے تو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ابھی کیا چیز ہونی چاہیے اور کیا رسمیں نہیں ہونی چاہیے،
خیر رسم کی تو کوئی بات نہیں تھی، لوگ جمع تھے اور کھانا لگا ہوا تھا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں دن تھا، مجھ کو یاد نہیں. ایک خاتون آئیں اور وہ بے حال ماں بیٹھی ہے صدمے سے، اور آ کے انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہاں یہ تو ولیمہ کھانے کا وقت تھا. مجھے بتائے کوئی جملہ ہے کہنے کا؟ یہ کوئی ہمدردی ہے کوئی؟ یہ جی. اور کہتے ہیں نا زخموں پہ اور نمک چھڑکنا، کہ وہ نہ ماں اگر روتی ہو تو رونا شروع کر دے. تو بعض لوگوں کا طریقہ ہمدردی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اور زیادہ رلانا چاہتے ہیں. آ کر کوئی حادثہ ہوا، طلاق ہو گئی بچے کی، بیٹے کی یا بیٹی کی، پھر ایک تو پہلے لوگ پوچھیں گے اچھا کیا ہوا، وہ چاہیں گے کہ آپ A to Z ڈیٹیل بتائیں ان کو. اس سے مجھے بتائیں زخموں پر نمک چھڑکنے والی چیز ہے کہ مرہم رکھنے والی چیز ہے؟ ساری اس تکلیف دہ صورتحال کو دوبارہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے آپ کو گزاریں، نعوذ باللہ. اس کے بعد ان کے تبصرے ہوں گے کہ ہاں وہ تو پہلے ہی لگ رہا تھا، ہم سے پوچھ تو لیا ہوتا، ہم تو پہلے ہی تم کو منع کر دیتے، ہم تو جانتے تھے ان لوگوں کو، ان کا تو فلاں بھی رشتہ دار ایسا ہی تھا، وہ تو فلاں کے رشتہ دار تو وہ لڑکی والوں کے بارے میں یہ کمنٹس کر رہے تھے. ایسی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ کیا کس قسم کے تبصرے ہیں کہ جو انسان کو اور زیادہ اپسیٹ کر دیں اور زیادہ پریشان کر دیں اور زیادہ انسان کے اندر پچھتاوا پیدا کر دیں. تو ماضی کی غلطیوں پہ کس طرح سے کمنٹ کرنا چاہیے کہ آگے کی اصلاح ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ جب ماضی کے غم کو کوئی کسی طرح سے بھولتا نہیں ہے، نہ بھولتا ہے نہ بھولنے دیتا ہے کسی کو، تو جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ وہ ماضی کی غلطیاں پہ مستقبل کے خیر سے بھی محروم کر دیتی ہیں. اتنا زیادہ انسان نروس ہونے لگتا ہے، اتنا ڈر جاتا ہے. اب ان کے جو تبصرے تھے، نعوذ باللہ، اگر کچے کانوں والے صحابہ ہوتے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے کہ اللہ میری توبہ، آئندہ جو کبھی میں نکلا جہاد کرنے، اب جس کو لڑنا ہے لڑے جا کر، ہم نہیں جانے والے، دوبارہ یہی ہوگا، نیکسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوگا، پھر ہمیں شکست ہو جائے گی. تو اپنے آپ کو انسان انڈرمائن کرنے لگتا ہے. آج کل سائیکالوجی میں بہت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی معاف کر دو بھائی، غلطیاں جو ہو گئیں جانے دو ان کو، انسان تھے، بخشتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں بخشتے، بعض دفعہ اپنی غلطیوں پر اتنا زیادہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ان کو اتنا دہراتے ہیں اور اتنے نیگیٹو تبصرے اس کے اوپر کرتے ہیں کہ ہم بھی پھر اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوتی ہیں لوگوں کی زندگی میں، کیا کچھ نہیں ہوتا. مجھے بتائیں بعض دفعہ بچیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو جاتا بچپن میں، ان کے ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، بڑی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ بتاتی ہیں، یا وہ بچیاں خود. اب ایسے تکلیف دہ واقعات کو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ چھوڑ دیں اس کو، جانے دیں، رہنے دیں. بچیاں ہوں، بعض دفعہ لڑکیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ لڑکوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بزنس میں انسان کو کسی غلط فیصلے کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتا ہے. کبھی شادی بیاہ کے معاملے میں ایسا کوئی انسان کے سامنے معاملہ آ جاتا ہے کہ جس طرح سوچا تھا ویسا نہ ہو سکا. ہم بہت اچھی اچھی امیدیں لگاتے ہیں اور کچھ اندیشے و وسوسے ہوتے ہیں رشتے کرتے ہوئے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ امیدیں کوئی پوری نہیں ہوتی اور سب سے جو ورسٹ فیئرز ہوتے ہیں وہ ایکچوئل ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. تو اس میں کیا کرے انسان؟ پھر اس میں پھر انسان اصلاح کا سوچے، آگے کا سوچے. اور سب سے زیادہ جو مرہم رکھنے والی چیز ہے وہ ایمان بالقدر ہے. تقدیر کا خیر، تقدیر کا شر، دونوں چیزوں کو انسان مانے. اور یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں. اور یہ انسان کو داخلی امن دے دیتا ہے، اندر سے پرسکون کر دیتا ہے. انسان اپنے آپ کو بھی معاف کر دیتا ہے، دوسرے کو بھی معاف کر دیتا ہے. ہر وقت جلتا نہیں رہتا، ہر وقت ماضی میں نئی زندگی گزارتا، ماضی کے فیصلوں پہ پچھتاتا نہیں رہتا کہ کاش یہ کر لیتا، کاش یوں کر لیتے. اس کو پتا ہے ایک دفعہ فیصلہ ظاہر ہو گیا، اب یہی ہونا تھا، ہم کچھ بھی کر لیتے، ہونا یہی تھا. اور سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی عہد ضرور آتی ہے، ضرور آتی ہے. تمام تر عقل استعمال کر کے سب کچھ کر کے فیصلہ کرتا ہے انسان اور نتیجہ اس طرح نہیں سامنے آتا جیسے کہ توقع لگائی تھی. تو بس انسان صبر شکر سے قبول کر لے، آئندہ کے لیے سبق حاصل کر لے، آئندہ کے لیے کہ اب نیکسٹ ٹائم یہ ہمیں غلطی نہیں کرنی. اینالائز ضرور کرے، تجزیہ ضرور کرے، ہوا کیا تھا، اصلاح کی نیت سے کرے.
اور پھر آگے اپنے آپ کی کریکشن کر لے. اس میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی حرص کرو جو تم کو نفع دے، یعنی کہ کوشش کرو ان چیزوں کو حاصل کرنے کی جو تم کو فائدہ دیں، اور اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے، اور عاجز مت ہو جاؤ. عاجز کیا؟ ہاتھ پاؤں ڈال کے نہیں بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے فرمایا، مطلب یہ مسلم کی حدیث آپ کو میں سنا رہی ہوں، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر تمہیں مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو مجھ کو یہ مصیبت نہ پہنچتی، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا اور جو چاہا کر دیا. اس لیے کہ لو شیطان کے کام کا راستہ کھولتا ہے. لو کیا؟ حسرت، کاش، کاش کہ ایسے کر لیتے، تمنا. بعض دفعہ کسی کا انتقال ہو جائے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ جا کے علاج کرواتے تو نہ مرتے. کسی کے چوری ہو جائے تو کہتے ہیں اگر تم نے گارڈ رکھ لیا ہوتا تو چوری نہ ہوتی. کسی کا پرس رہ گیا تو کہتے تم پرس نہ لے کر جاتی تو تمہارا پرس نہ چھنتا. بھئی تھینک یو سو مچ، بہت آپ نے عقل کی بات بتائی. تو اس طرح کے تبصرے یہ ہمارے معاشرتی زندگی کا حصہ ہیں. بعض دفعہ ہم بھی انجانے میں ایسے تبصرے کر بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں اس سے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، جو فیورٹ آیات ہوتی ہیں نا قرآن کے اندر، ان میں سے چند جو ہیں وہ انسان کو جو کہ سکھا دیتی ہیں، اس کی آنکھیں کھول کے پرسکون کر دیتی ہیں، یہ ان میں سے ایک آیت ہے. تو تقدیر پر ایمان رکھنے میں بہت سکون ہے، لیکن ورڈ آف کاشن، تقدیر پر ایمان رکھنا کچھ اور چیز ہے اور فیٹلسٹک ہونا کچھ اور چیز ہے. آپ سنتے ہیں فیٹلسٹک کون ہوتے ہیں؟ کرتے کراتے کچھ نہیں، کہتے بس جو ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی. اب ترجمے کا ٹیسٹ آ رہا ہے، بھائی فیل ہونا ہے تو ہو جائیں گے، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے فیٹلسٹک ہونا. ہاں، تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے. استشارہ اور استخارہ. استشار کیا ہوتا ہے؟ مشورہ کرنا. استخارہ اس کی دعا سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا. تو استخارہ کرے انسان اور لوگوں سے مشورہ کر لے. مشورہ کس سے کرے؟ ہر راہ چلتے سے نہیں، جس کے اندر ٹھہراؤ ہے، عقل ہے، جو صحیح مشورہ اس فیلڈ میں دے سکتا ہے، اس سے پوچھیں. پوری چھان بین کر کے پھر ایک کام کر لے انسان، اور پھر جو نتیجہ نکلے اچھا یا برا الحمدللہ قبول کر لیں. اور فیٹلسٹک ہونا کیا ہوتا ہے؟ صرف کاہلی ہے، صرف لاپرواہی ہے. بعض دفعہ لوگ ریلیجن پر الزام لگاتے ہیں کہ دین انسان کو فیٹلسٹک بنا دیتا ہے. بالکل 120% غلط. دین تو کہتا ہے اسباب کی دنیا ہے، اسباب استعمال کرو. اسباب استعمال کرنا انبیاء کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ جا کے احد میں کھڑے نہیں ہو گئے تھے کوئی کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے بس صحیح ہے، اور شہادت ہوتی ہے تو ہو جائے، تو اس سے اچھی کیا بات ہے. آپ نے 2 آرمرز پہنی تھیں احد کے دن، 2. آپ کو پتا تھا کہ جنگ بہت سخت ہونی ہے، حملہ بہت سخت ہوگا، سارے پریکاشن لے کے پلاننگ کر کے نکلے تھے. اور یہ پلاننگ کرنا انتہائی ضروری ہے. بعض دفعہ پلاننگ کرنے کو ہم برا سمجھ بیٹھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں اللہ پہ توکل نہیں ہے، تم کیا پلاننگ کر رہے ہو؟ نہیں، جانور بھی پلاننگ کرتے ہیں. انڈا دینے سے پہلے وہ گھونسلہ بناتے ہیں اپنا، سردی آنے سے پہلے کھانا جمع کر کے رکھتے ہیں. تو یہ عقل مند لوگوں کی، متقی کی پہچان ہے کہ وہ پلاننگ کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کوئی اور کام کو پورا کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اور کام مکمل کرتا ہے، ادھورا نہیں چھوڑتا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اگر کہیں بیج بو رہے ہو اور سور پھونک دیا جائے، تم بیج بو دو. اس سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کا سور پھونکا جا رہا ہے، تم ایک کام کر رہے ہو، کمپلیٹ کرو کام اپنا، کلوجر کرو اس کا. بعض دفعہ بہت زیادہ جو ناکامیوں کا سامنا زندگی میں، فرسٹریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم کلوجر نہیں کرتے چیزوں کا. یہ کیا چھوڑ دیا، وہ کیا چھوڑ دیا، یہ کر لیا، اس پہ جمپ لگا کر اس پر چلے گئے، توجہ بھٹک کر وہاں چلی گئی. تو ادھورے ادھورے کاموں کی لائن ہوتی ہے. یہ خود انسان کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے والی چیزیں ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، کوئی کام مجھ سے نہیں ہوتا. بھئی آپ نے پورا جو نہیں کیا تو کام کو مکمل کریں. تو ہرگز بھی دین ہم کو فیٹلسٹک نہیں بناتا، نیور. یہ بلا وجہ کے الزامات ہیں.
تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ان لوگوں سے کہ جو سفر کر رہے تھے یا جنہوں نے کہ جہاد میں غزوے میں حصہ لیا تھا یا جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تھے کہ اگر یہ لو کانو عندنا ما ماتو، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ یہ قتل کیے جاتے۔ اللہ نے کیا تبصرہ کیا کہ یہ بھی سزا ہے، یہ ایسا تبصرہ کرنا بھی پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ چاہتا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ان کے دلوں کو جلا بھنا کر کباب بنائیں، ان کے دلوں میں خوب خوب حسرتیں جو ہیں وہ پیدا ہوں۔ اور دیکھیں جو لوگ مسلسل ماضی پر پچھتاتے ہیں ان کو جسمانی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ کانسٹنٹ اندر جب کھولتا رہے گا انسان، اپسیٹ رہے گا، تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس کی صحت پر اثر پڑے گا، مزاج بھی بگڑے گا۔ جو لوگ کانسٹنٹلی ماضی کی تکلیفوں کو یاد رکھتے ہیں، کانسٹنٹلی اس پر کمنٹس کرتے رہتے ہیں، ان کے مزاج آپ خود دیکھیں کتنے خراب ہوتے ہیں، تلخی آ جاتی ہے مزاجوں کے اندر۔ تو اللہ نے چاہا کیسے تبصرے ان کے لیے حسرت کا سبب بنے۔ اصل بات کیا ہے؟ دیکھو، اللہ کی راہ میں نکلے ہو نا تو واللہ یحیی و یمیت، اللہ جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور اللہ موت دیتا ہے۔ تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کوئی اللہ کی راہ میں نکلے گا تو ضرور مارا جائے گا اور نہیں نکلے گا تو نہیں مارا جائے گا۔ وہ تو اللہ نے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، اور جو زندگی ہے وہ اتنی تو مل کر رہے گی، ایک لمحہ کوئی کم کر نہیں سکتا۔ ہاں، بات کیا ہے کہ مرنا اور جینا کوئی کمال نہیں ہے تمہارا اے انسانوں، نہ تم اپنی مرضی سے جیتے ہو نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو۔ کسی نے کہا ہے نا کہ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو نہ کوئی اپنی مرضی سے میں اور آپ پیدا ہوئے اور نہ اپنی مرضی سے مرنے والے ہیں کوئی ہمیں کوئی آپشن دے، ہم تو قیامت کے بوریے سمیٹیں سارے بیٹھ کر، لیکن تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو جو چیز تمہارا کریڈٹ نہیں ہے یا تمہارا قصور نہیں ہے اس پر کیوں بات کرتے ہو؟ اصل چیز کیا ہے کریڈٹ کی یا ڈسکریڈٹ کی؟ تمہارا عمل، کہ اس زندگی کی مہلت میں تم نے کیا کیا، واٹ ڈیڈ یو اکمپلش، کیسی دنیا پائی تھی اور جاتے ہوئے کیسی دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو۔ لوگ تمہیں کیا یاد کریں گے، کس نام سے یاد کریں گے، کس شان سے یاد کریں گے، قبر میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ قبر عمل کا صندوق ہے، دفن ہونا ہے ہم کو اعمال کے ساتھ۔ آخرت میں اٹھو گے، ان اعمال کا اجر پاؤ گے۔ اللہ کی نظر میں کوئی مقام جو تم کو بنانا ہے وہ اعمال سے متعلق ہے۔ عزت چاہتے ہو یا ذلت چاہتے ہو؟ تو فوکس عمل کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ کتنا خوبصورت مقام ہے یہ، کتنا خوبصورت۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ایمان کے فائدے۔ ایمان کے پھلوں میں سے علماء جو پھل بتاتے ہیں وہ زوال خوف اور زوال حزن ایمان کا پھل ہے۔ تھوڑی دیر کو انسان پریشان ہو بھی جائے اس کے بعد بہت جلدی پرسکون ہو جاتا ہے، حزن اس کا چلا جاتا ہے، غم چلا جاتا ہے اس کا۔ تو ابھی پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں خاص قسم کے قتل اور موت کا ذکر ہے، یعنی کہ فی سبیل اللہ۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، آیت نمبر 157 158 جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو آیت نمبر 157 ہے اس میں خاص قسم کے قتل اور خاص قسم کی موت کا ذکر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پڑھیں ذرا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، قتلتم تو کیا ہے؟ کمبیٹ میں مارے جاؤ، اور متم کیا ہے کہ ابھی جنگ تو نہیں تھی لیکن موت آ گئی، کوئی اور بیماری ہو گئی یا قدرتی موت تم کو آ گئی، لیکن نکلے تھے تم اللہ کی راہ میں۔ تو یہ مراد ہے۔ اور دوسری آیت میں جو آیت نمبر 158 ہے اس میں عام موت اور قتل کا ذکر ہے۔ اچھا، اب جہاں تک فی سبیل اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ کی راہ میں موت کا آ جانا،
اس میں ہر وہ کام آتا ہے جو دین کی خدمت اور سربلندی کی خاطر کیا جائے. ہر وہ کام جو دین کی سربلندی کے لیے یا دین کی خدمت کے لیے کیا جائے، سب فی سبیل اللہ ہے. تو میں اور آپ مجھے بتائیں اس وقت ہم کہاں نکلے ہوئے ہیں؟ فی سبیل اللہ. بالکل انشاءاللہ ہم فی سبیل اللہ ہیں. اللہ میری آپ کی نیت کی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں شمار کرے مجاہد فی سبیل اللہ کے اندر. تو علم حاصل کرنا فی سبیل اللہ ہے. اس میں کسی کو موت آ گئی تو ماشاءاللہ اس میں کیا بات ہے، بہت اچھی چیز ہے. یہ تو موت تو آنی ہے ہی، تو بہتر ہے کہ بہترین قسم کی موت آئے. ہر چیز کی ہم کو کوالٹی چاہیے نا، بیسٹ کوالٹی چاہیے. تو کبھی موت کی کوالٹی پر غور کیا ہے ہم نے کہ موت کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ لو کوالٹی موت، ایوریج کوالٹی موت، ہائی کوالٹی موت، سپریم موت. جب چاول سپریم ہو سکتے ہیں تو پھر موت بھی تو سپریم ہو سکتی ہے. تو زندگی میں تو ہم چاہتے ہیں سپریم، ہر چیز سپیریئر، اعلیٰ سے اعلیٰ. تو وہ زندگی کے بارے میں تو کہتے کہ گزر گئے گزران، کیا جھونپڑی کیا مکان، وہ تو گزر جائے گی. اور 1/3 زندگی تو سب کی ایک جیسی گزرتی ہے، فقیر کی بھی اور بادشاہ کی بھی. کیا 1/3؟ سوتے ہوئے. سوتے میں تو فقیر بھی محلوں کے خواب دیکھ سکتا ہے اور بادشاہ بھی فاقے کر سکتا ہے سوتے ہوئے. تو اس کے اوپر کتنا زیادہ فوکس ہے نا. قرآن یاد نہ دلائے نا ہم کو تو ہم تو دیوانے ہو جائیں دنیا کے پیچھے. یہ پاگل کر دے ہم کو لٹرلی. اللہ کا کرم کہ اس نے اپنا کلام نازل کر دیا اور ہم کو نفسیاتی طور پہ اتنا پرسکون کر دیا. تو اگر کسی چیز کی فکر کرنی ہے تو کوالٹی آف ڈیتھ کی فکر کرو. کوالٹی آف لائف کی تو بہت بات کرتے ہیں ہم، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی تو بہت بات کرتے ہیں ہم. تو اعلیٰ ترین ہائیسٹ کوالٹی موت کی تمنا کرو، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں موت آ جانا. اللہ تعالی توفیق دیتا ہے اپنے پیاروں کو. موت تو کافر کو بھی آنی ہے، موت تو رسولوں کو بھی آئی، لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے کوالٹی آف ڈیتھ کے اندر. تو یہ اعلیٰ ترین موت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں آ جائے، علم حاصل کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے. تو اللہ کی طرف سے پھر مغفرت کا وعدہ ہے. کیا فرمایا ہے؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت و رحمہ، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت، خیر مما یجمعون، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. شہید فی سبیل اللہ کی کوالٹی آف ڈیتھ اور کفار کی کوالٹی آف لائف میں دیر از نو کمپیریزن. اس کی جو موت کا معیار ہے یہ تو کبھی اس کی خاک بھی نہیں پا سکتے زندگی کے اندر. یہ حال ہے شہید فی سبیل اللہ کا کہ جب وہ جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم کو کچھ اور چاہیے، تم کو کچھ اور چاہیے. تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا ہم کو، ساری نعمتیں تو برسا دی ہیں. لیکن اللہ اصرار کر کر کے پوچھے گا کہ کچھ مانگو تم. تو وہ کیا مانگیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور ہم پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ اللہ کی راہ میں جو جان دے رہا ہوتا ہے اس کو کیا لذت محسوس ہوتی ہے. وہ سعد بن ربیع کا جو قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں اور یہ اللہ کے رسول نے بتا دی ہیں اور اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہیں. اور اللہ سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہو سکتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے ہی ہیں صادق و مصدوق، سچے ہیں، ان کی سچائی کی تصدیق کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں کبھی شہادت کی تمنا پیدا ہوئی اور چاہا اس نے کہ مجھ کو شہادت کی موت ملے، لیکن شہید نہیں ہوا، بستر پر ہی مرا، تو بھی اللہ کیا وہ شہید ہی لکھا جائے گا اپنی تمنا کی وجہ سے. ہمیں تو تمنا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ تمنا کی اور قبول کر لی تو، اور مر گئے تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم مرو یا قتل کیے جاؤ تو لوٹ کے تو جانا اللہ کی طرف ہے نا. تو موت کی ایسی کراہیت نہیں ہونی چاہیے. دل مضبوط کر کے تمنا کر لیں کہ اللہ موت تو آنی ہے، تو وائی ناٹ دا بیسٹ. اعلیٰ ترین کی راہ میں کیوں نہ، تعالی کی راہ میں کیوں نہ مروں، ادنا کی راہ میں کیوں مروں. کن کن چیزوں پہ لوگ مرتے ہیں. کوئی ڈرگ اوور ڈوز سے مر جاتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے اندر مر جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے میں اپنے لیے اپنا کرتے ہوئے مر جاتا ہے.
کوئی بچا ہے دنیا کے اندر؟ کوئی نہیں بچا، جو ہیں وہ بھی جانے والے ہیں. تو اعلیٰ کوالٹی کی موت کی تمنا کریں، ہائیسٹ کوالٹی، بیسٹ آف دا بیسٹ. تو وہ دراصل کیا ہے؟ پھر اللہ کی مغفرت کا مستحق بنائے گا. اور مغفرت کیا ہے؟ اللہ کی، اس کو کہتے ہیں زوال المکروہ. مکروہ چیزیں، جو چیزیں ہم کو بری لگتی ہیں. جہنم ہم کو بہت بری لگتی ہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم بہت ڈرتے ہیں، ہم قبر کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں. اللہ کی مغفرت اگر مل گئی تو یہ ساری تکلیف دہ مکروہ چیزیں ہم سے دور ہو جائیں گی، سب کا زوال ہو جائے گا. نہ قبر میں پرابلم ہوگا، نہ انشاءاللہ حشر میں مسئلہ ہوگا، اور نہ جہنم کی شکل بھی دیکھیں گے. تو یہ ہے مغفرت، زوال المکروہ. زوال المکروہ یہ مغفرت ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ والرحمہ، اللہ کی رحمت. رحمت کیا ہے؟ حصول المطلوب، جو کچھ جن چیزوں کی طلب ہے وہ سب حاصل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت افزائی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو میدان حشر میں، ہم چاہتے ہیں اللہ خوش ہو جائے ہم سے، ہم چاہتے ہیں اعلیٰ ترین درجے کی جنت حاصل کرنا. وہ سب چیزیں مل جائیں گی اللہ کی رحمت سے. حصول المطلوب، کہ ایسی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی اللہ تعالی نعمتیں عطا فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کروں، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنے کو بہت پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. یعنی مومن کو موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو اس کو اللہ سے ملنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. کافر کو موت کے وقت آگ کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا. اب آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تعلق اس کا بھی احد ہی کے مختلف گروہوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ہے. جیسے کہ ایک سوال بھی آپ کی طرف سے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینے جا کر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو کہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے یا جن سے غلطی ہو گئی تھی. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بیسٹ لیڈرشپ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، بہت عمدہ لیڈرشپ. اور یہ وہ شخصیت ہے جس کو کہ ہم روب دار شخصیت کہیں گے. کیسے تھے آپ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے، یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھیے. پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی خاص رحمت کسی قوم پر ہوتی ہے تو اللہ وہاں کے حکام کے دلوں کو نرم بنا دیتا ہے. صحابہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم تھے، اور اس میں خود صحابہ کی اپنی بھی عظمت ہے. اس لیے نرم تھے کہ صحابہ کے مزاج میں بغاوت اور سرکشی نہیں تھی. اسی لیے اسلام کی شریعت بھی نرم ہے. سچی بات، ہم کو بہت زیادہ احسان مند ہونا چاہیے صحابہ کی اطاعت گزاری کا. اس کا کنٹراسٹ کدھر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کتنے نافرمان تھے، کوئی بات نہیں مانتے تھے. ان کی نافرمانی کی وجہ سے شریعت سخت سے سخت سے سخت ہوتی چلی گئی تھی ان کی. اور جو ہماری شریعت اتنی آسان ہے کہ الدین سہل، کہ دین بڑا آسان ہے، تو اس میں بہت بڑا کریڈٹ صحابہ کا ہے.
کوئی بغاوت نہیں، کوئی سرکشی نہیں. یہاں بات نکلی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہ انہوں نے اس کی تعمیل کی نہیں. حتیٰ کہ جب سورہ نور میں پردے کی آیات نازل ہوئیں، بعض خواتین بازاروں میں تھیں، وہیں بیٹھی رہ گئیں اور اپنے بچوں کو کسی کو گھر بھیجا کہ وہاں سے چادر لے کر آؤ، چادر کا حکم نازل ہو گیا ہے. یہ خالی ہم مردوں کی بات نہیں کر رہے، خواتین کچھ کم نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے خواتین کی طرف اور ان سے کہا صدقہ کرو. بس کہنا تھا آپ کا کہ صدقہ کرو. چوڑیاں، چھلے، پازیبیں، جھمکے، گلوں کے ہار سب اتار کے انہوں نے کہا بلال سے کہ بلال چادر بچھائیے، ہم کو صدقہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا. اپنے زیور اٹھا کے انہوں نے چادر کے اندر ڈال دیے. آپ نے اتنا کہا تھا صدقہ کرو. یہ ہے اس زمانے کے لوگوں کی شان. تو وہ بھی بہت نرم تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرم مزاج تھے. احد میں تیر اندازوں سے کیا ہوا تھا؟ اجتہادی غلطی کم کہیں گے اس کو، کہ ڈیلیبریٹ نافرمانی نہیں تھی، ایک انٹرپریٹیشن میں خطا ہو گئی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ جنگ مکمل ہو گئی ہے، تو اس میں ان سے خطا ہو گئی. پھر وہ بہت شرمندہ تھے، بہت پریشان تھے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے اس اقدام کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. ان کو اندازہ نہیں تھا. تو جو لوگ میدان چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے کنفیوژن میں، ان کا معاملہ بھی یہی تھا. کوئی ڈیلیبریٹلی تو نہیں گئے تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے بعد میں، بہت پچھتائے بعد میں. تو آپ نے مدینے میں سب کو جمع کیا، سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئے. کسی کو آپ نے کسی بھی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ ریپریمانڈ نہیں کری. یہ ہوتا ہے لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کا، لوگوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھنے کا. ساری آپ یقین کریں، ساری اسٹرینتھ جو کسی آرگنائزیشن کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ریلیجس آرگنائزیشن جس میں کہ نہ تنخواہوں کا کوئی انسینٹو دیا جا رہا ہوتا ہے، نہ کوئی ترقی کا انسینٹو دیا جا رہا ہوتا ہے، نہ کوئی تنخواہیں میچ کی جا سکتی ہیں ان آرگنائزیشن سے جہاں پہ کہ پروفیشنلز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے اداروں کے اندر ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ نہ بلڈنگ ہے، نہ اے سی ہے، نہ کوئی سموسہ اور نہ کوئی چائے کی پیالی. ساری اسٹرینتھ ہے دلوں کا جوڑنا، آپس میں دلوں کا آپس میں جڑ کے رکھنا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو نرمی کے ساتھ ڈیل کیا جائے. بہت سختی، بہت ڈانٹ ڈپٹ ان کے ساتھ نہ کی جائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کیا جائے. ورنہ کیا ہوگا؟ اتنی سختی بے عزتی کی جائے گی، سب چلے جائیں گے. کون آئے گا مجھے بتائیں؟ دین کے لیے والنٹیئر کرنا آسان کام ہے؟ کچھ نہیں مل رہا ان ریٹرن، لٹرلی کچھ نہیں مل رہا دنیا میں. ایک جذبہ ہے اور جذبے بہت نازک ہوتے ہیں، اور جو جتنے جذبے سے آتا ہے وہ اتنی جلدی ہرٹ ہوتا ہے کہ نہیں بتائیں؟ جو جتنے خلوص سے کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ اتنا ہی حساس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کو جوڑ کے رکھنا. تو اب کام کیا ہے میرا اور آپ کا؟ ہم جس کیپیسٹی میں ہیں ہم اپنے لہجوں کو، اپنے الفاظ کو بہت نرم رکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ کیا روب ختم ہو جائے گا؟ اس سے روب ختم نہیں ہونا چاہیے. نہیں، یہ نرمی کمزوری والی نرمی نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ دین کے کام میں نرمی، حسن اخلاق ضروری ہے، لیکن ضروری ہے کہ نرمی لیڈر کی کمزوری کی وجہ سے نہ ہو. اگر کوئی، مثال کے طور پہ آپ کو میں سمپل بتا رہی ہوں، اگر کوئی فہم کی ڈیٹ ہے فار ایگزامپل، اب اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں ایکسٹینڈ کر دیں، اب انچارج کہتی ہے ٹھیک ہے ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انچارج خود ہی ایبسنٹ ہے، اس کو خود ہی گھر میں کام نہیں کرنا. وہ کہتی میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کچھ چیز چیک کرنے کا، چلو ٹھیک ہے ہفتے کی چھٹی اور کر لو تم لوگ. ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ لیڈرشپ کی ویکنس ہے. وہ انچارج تیار ہے، اس نے اپنا ٹائم الاٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی 10 گھر کے کام ہے. اس نے کہا نہیں مجھ کو اس ہفتے میں نے یہ ٹائم سلاٹ رکھا ہوا ہے، مجھے فہم کے پیپر چیک کرنے، لیکن اسٹوڈنٹس بہت کہہ رہے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا ٹائم دے دیتی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے نرمی. اور دوسری چیز کیا تھی؟ کاہلی. ان دونوں میں فرق ہے. تو نرمی کمزوری یا لاپرواہی کی وجہ سے نہ ہو. شخصیت کی کمزوری کو نرمی نہیں کہتے. ویک لیڈرشپ از ناٹ جینٹل لیڈرشپ. ویکنس کچھ اور ہے. وہ خود کاہل ہیں، خود کام سے فرار چاہیے، خود انڈسپلنڈ ہیں، خود وقت پر نہیں آیا جاتا.
تو دوسروں کو بھی اجازت دے دی چلو تم بھی ایسے ہی بن جاؤ. نہیں، پوری طرح کنٹرول ہو پھر درگزر کوئی کر دے. العفو عند المقدرہ، ایک دفعہ قابو میں لے لیا ہے پھر انسان درگزر کر دے. تو اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں، جب اس طرح درگزر کا معاملہ کیا جاتا ہے تو جن لوگوں میں خیر ہوتی ہے وہ جڑے رہتے ہیں. تو آپس میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے نرمی سیمنٹ کا کام دیتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی دیوار بنتے ہوئے تو وہ اینٹوں کو جوڑا جاتا ہے نا، اینٹوں کو کس چیز سے جوڑتے ہیں؟ کس طرح کا سیمنٹ ہوتا ہے؟ سخت پتھر. کیسا ہوتا ہے؟ فظاً غلیظ القلب ہوتا ہے وہ سیمنٹ. کیسا ہوتا ہے؟ دیکھا ہوگا آپ نے کیسا ہوتا ہے، بالکل نرم ہوتا ہے. وہ نرم نرم لکوڈ لگایا جاتا ہے، ساری اینٹیں چپک جاتی ہیں اس کے ساتھ. تو یہ نرم کلام اور نرم طبیعتیں یہ جذب کر لیتی ہیں اپنی طرف اور یہ روک لیتی ہیں اپنی طرف لا کر لوگوں کو. اگر وہ خشک ہوتا، وہ سخت ہوتا، مقصد حاصل نہ ہوتا. تو نرمی اتنی بڑی نعمت ہے. یہ مزاج کا کڑک ہونا یہ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں یحرم الرفق، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر کلہ، ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم میں حدیث ہے، ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، یحب الرفق، اللہ تعالیٰ کو نرمی اچھی لگتی ہے. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، اللہ تعالیٰ دیتا ہے نرمی پر، مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، جو اللہ تعالیٰ سختی پہ نہیں دیتا. اور ہم مسلمان کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ نرم مزاجی، خوش مزاجی کے لیے. بتائیے، خشکی اور سختی. اور ہمارے ہاں خاندان کے بزرگوں کے مزاج کیسے ہیں بتائیے؟ آپ کہیں گے آپ کیا پوچھ رہی ہیں، خود تو دیکھیں آپ اپنی بزرگی کو. آپ کا بزرگ اور کون ہوگا بتائیں؟ ہمارے خاندان کے بڑے عمر کے لوگ کیسے ہیں؟ 60 سال سے اوپر کے مزاج کیسے ہیں بتائیں ذرا؟ زبانیں کیسی ہیں بتائیں؟ کڑوی، تانا دے دینا، طنز کر دینا، جس کو دل چاہے ڈانٹ دینا، جس کی چاہے غیبت کر دینا. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم 60 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں، ہم نے سارے خاندان کا خیال کر لیا ہے، اب جس کو جو مرضی کہتے پھریں. یہ زیب دیتا ہے ہم لوگوں کو، اس سے پھٹتے ہیں خاندان. پھر شکایتیں کیا کرتے ہیں کہ کوئی آ کر بیٹھتا ہی نہیں ہمارے پاس. دیکھیں، جس کا غصہ تیز ہوگا نا، لوگ ڈریں گے تو صحیح، اس سے محبت کبھی نہیں کریں گے. یو کین نیور لو اے پرسن ہو ہیز اے بیڈ ٹیمپر. آپ ایک وفاداری کے طور پہ، خدمت گزاری کے طور پہ، ایز اے ڈیٹ تو ماں باپ کا خیال کر لیں گے، محبت کے ساتھ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، تلخی کی وجہ سے. تو کہا کہ اگر آپ ہوتے کنتا فظاً غلیظ القلب، سخت مزاج. اور یہ فظاً کہتے ہیں گندے الفاظ استعمال کرنے والوں کو، گالی گلوچ کرنا، تانے، برا بھلا کہنا، کھلم کھلا دوسرے کی بے عزتی کر دینا. نوکروں کے ساتھ آپ دیکھیں کس طرح معاملہ کرتے ہیں. ساری دنیا میں تو نوکروں کا کلچر نہیں ہے، لیکن بعض ممالک میں ہے. اور وہاں بھی آخر وہ کام کرنے والی کلیننگ لیڈیز آتی ہیں، امریکہ افریقہ میں بھی، ان سے دیکھیں وہ کیسے بات کرتے ہیں تمیز سے. اور ایک ہمارے ہاں دیکھیں طریقہ بات کرنے کا، لگتا ہے زرخرید غلام ہے جیسے. زرخرید غلام سے بھی صحابہ اس طرح بات نہ کرتے ہوں گے جیسے کہ بعض لوگ اپنے نوکروں سے بات کرتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے یہاں، ہم سمجھتے کہ یہ تو ہم بیگم صاحب ہیں تو یہ تو ہماری شان ہے اس کے اندر. اگر ہم ان سے زیادہ نرمی سے بات کریں گے، اگر ہم ان سے مسکرا کر بات کر لیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ سر چڑھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ تھے یہ سارے کہیں کے نواب آئے ہوئے تھے. کون تھے؟ بلال کون تھے؟ بادشاہ تھے کہیں کے؟ غلام تھے. یہ نرمی تھی. اور جیسا لیڈر کا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی ٹیم کا مزاج ہوتا ہے. اگر وہاں مزاج کڑک ہے، ٹیم کا مزاج کڑک ہوگا. وہاں مزاج نرم ہے، ٹیم کا مزاج نرم ہوگا. تو حال یہ تھا کہ ایک دفعہ کسی نے بلال رضی اللہ عنہ کو کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا. اے کالی ماں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا تھا کہ آپ کے مزاج میں ابھی تک جہالت باقی ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنا چہرہ زمین پہ رکھ دیا تھا، مٹی پہ، اور بلال سے کہا تھا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھیں آپ.
یہ تھا ان کے اندر ریگریٹ. اس نرمی کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ انسان کے اپنے اندر کی صلاحیتیں نکلتی ہیں. بعض دفعہ کسی کی غلطی پر اس کو جب اتنا بے عزت کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اور ڈٹائی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب تو اور بھی نہیں مانیں گے, اب تو اور بھی نہیں کریں گے, کر لیں آپ جو کرنا ہے آپ کو. تو بچوں کو بھی ہم ڈھیٹ بنا دیتے ہیں بعض دفعہ ڈسپلن کے نام پر. گھر نہ ہو لگتا ہے کہ ہاسٹل ہے جیسے, یہاں نہیں بیٹھو, یہاں نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ایک ریجیمنٹیشن کی لمٹ ہوتی ہے, ہر چیز کی حد ہوتی ہے. جو حد کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں. ایک دفعہ ایک عرابی آیا, جو بدو ہوتے تھے گاؤں کے, وہ عرابی, اس نے آ کر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی چاہیے. وہاں پہ وہ کال آف نیچر آ گیا, حاجت کی ضرورت پیش آ گئی, تو وہیں پر مسجد ہی میں یورینیٹ کر دیا اس نے, وہیں پر پیشاب کر دیا. آج کیا ہوتا مجھے بتائیں, کوئی گاؤں کا آ کر مسجد میں اگر یہ کام کر دے, ہم تو بلاسفیمی میں بند کرا دیں اس کو, فوراً کرائیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا؟ جب وہ یہ حرکت کر رہا تھا تو صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو, جو کر رہا ہے کام پورا کرنے دو. کہا کہ اچھا اس پہ تم بعد میں پانی کا ڈول ڈال دینا. پھر آپ نے فرمایا, یہ بخاری میں حدیث ہے, فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ, تم آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ, تم تنگیاں پیدا کرنے کو نہیں بھیجے گئے. تو اللہ تعالی ہمارے مزاج نرم کرے, بہت دعا کیا کریں. اور دیکھیں پھر یہ چیزیں لنکڈ ہیں, ماضی کے غم بھولتے نہیں, اور پھر مزاجوں کا جو حال ہے ہمارے یہاں, اللہ بچائے اس سے. تو اپنے مزاجوں کے لیے دعا کیا کریں, میرے بھی اور اپنے بھی, کہ اللہ تعالیٰ خراب ہیں تو ٹھیک ہو جائیں, اور اچھے ہیں تو اللہ اور بہتر کر دے. تو یہ ہوتا ہے روب حاصل کرنے کا طریقہ, جو یہاں اللہ نے طریقہ بتایا, یہ ہوتا ہے روب. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه, جس چیز کے اندر نرمی ہوتی ہے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے, سجا دیتی ہے اس کو. ولا ينزع من شيء الا شانه, اور جس چیز میں سے نرمی نکال دی جاتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے. اور چیزوں کو نرم کرتے کرتے وقت لگتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے کابلی چنوں کو نرم ہونے میں, کتنی دیر بھیگتے ہیں. اس پر جو میں اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں نا علم کے اندر, اللہ یہ علم ہمارے اندر نرمی پیدا کرے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ایبزارب ہوگا علم. اور کابلی چنوں کو پانی میں بھگا کر پھر سوڈا بھی ڈالتے ہیں, تو یہ ٹیسٹ ہے سوڈا ہمارا. جو ٹیسٹ ہمارے ہوتے ہیں وہ اسی سوڈے کا کام کرتے ہیں, وہ اور ایبزارب کرواتے ہیں, اس کو اور نرمی پیدا کرنی چاہیے. ان چیزوں کو, گوشت گلنے میں کتنا وقت لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے نا, تبھی تو گلتا ہے گوشت. اور بعض دفعہ پریشر کوکر کے اندر چڑھاتے ہیں اس کو, تو اللہ بھی بعض دفعہ ایسے ہی پریشر ڈالتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم زیادہ ہمارے اندر نرمی آئے. تو پوائنٹ کیا ہے کہ جتنی مشکلات آئیں وہ اور نرمی پیدا کریں, اور ٹھنڈا کر دیں ہم کو, اور اللہ کی طرف رجوع کریں. تو جینوئن مسٹیکس پر درگزر کرنا بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ورڈ آف کوشن, ساتھ ہی حکمت سے بھی کام لینا چاہیے. اگر نرمی سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو سختی کا بھی حکم قرآن ہی نے دیا ہے. قرآن ہی نے کہا ہے ان ہیبیچل مسٹیک کرنے والوں کے بارے میں, کہ جو ڈیلیبریٹ مسٹیک کرتے ہیں, کہ وغلظ علیہم, اے نبی سختی کیجئے ان کے اوپر. تو یاد رکھیں ہم کہ اتھارٹی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سوچ سمجھ کر مناسب طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. پاور کو استعمال کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے, اور نہ بے دریغ پاور اپلائی کرنا چاہیے. اور لیڈر کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ اس سے قریب رہیں, جڑ جائیں آ کر. تو لہذا فرمایا کہ فاعفو عنہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کیجئے ان سے. آپ کو حکم دیا گیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے, چونکہ میں نے بھی درگزر کر دیا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. واستغفر لہم, اور ان کے لیے بخشش مانگیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی بخشنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال درجے کی رحمت تھی صحابہ کے اوپر. اور نہ صرف یہ کہ بخش تو دیا, اس کے بعد اچھا اب
یہ کہہ دیا کہ اچھا اب تم ہم سے بات مت کرنا زیادہ، تم سے مشورہ تو نہیں لیں گے اب ہم، نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ٹیم کا حصہ بنائیں، یہ خود کو آؤٹ کاسٹ اجنبی نہ محسوس کریں، جو جس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتا ہے اس میدان میں مشورہ اس سے لینا چاہیے. دین کے علماء سے میڈیسن کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، سب اپنی اپنی فیلڈ کے علماء سے بات کرنی چاہیے، مشورہ لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے انتظامی معاملات میں ضرور مشورہ کیا کرتے تھے. فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے وہ خود کو ٹیم کا حصہ سمجھتا ہے، وہ کام اس کا اپنا بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، لائلٹی پیدا ہوتی ہے. اور بہت سی عقلوں کو پھر لیڈر ہارنس کر لیتے ہیں. عقل کل کوئی نہیں ہے، آپ بہت سی عقلوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں جب ان سے مشورہ کرتے ہیں. لیکن جس معاملے میں وحی نازل ہو جاتی تھی اس میں آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا جو آ چکا ہوتا تھا. تو مشورہ ضرور کریں تاکہ ان کا کانفیڈنس بحال ہو، یہ اپنائیت محسوس کریں آپ کی طرف سے، اپنے گلڈ کے اندر یہ پریشانی نہ رہیں. پھر کیا ہوا؟ مشورہ سب سے کر لیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور اگر جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس پھر اللہ پر توکل کر کے کر جائیں وہ کام. اب آگے پیچھے نہ ہوں، جو کام شروع کر دیا اب ڈبل مائنڈڈ نہ ہوں، ثابت قدم رہیں، انسرٹینٹی کا شکار مت ہوں. یہ کامیابی کا نسخہ ہے. کام شروع کیا اب انجام تک پہنچانا ہے. تردد کا، ڈبل مائنڈڈ ہونے کا، شک کا شکار نہ ہو کہ شروع کیا، کاج کریں کہ نہیں کریں، اچھا رہنے دیتے ہیں، اچھا نہیں کر لیتے، اچھا نہیں کر لیتے، نہیں چھوڑ دیتے. بعض لوگ اتنے ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر قوت فیصلہ ہی نہیں ہوتی کہ بھئی ایک فیصلہ کر لیا، اب آپ ڈٹ جائیں، اب آپ جم جائیں اس کے اوپر، اب لے کے چلیں اس کو آخر تک اللہ توکل کے اوپر. تو یہی بات فرمائیے فَإِذَا عَزَمْتَ، اے نبی جب آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پتا کیا چلا کہ مشورہ سب سے لیں گے لیکن الٹیمیٹ فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ لیڈر کا. الٹیمیٹ فیصلہ کہتے ہیں the buck stops at the leader. اب یہ اس کا کام ہے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کرنا. اس کے بعد he should stand by it، he/she، وہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرے اور پھر وہ اس کو لے کے آگے چلے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بس توکل کیجئے اللہ پر. ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ کو توکل کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یاد ہے یہ توکل ہے اور تواکل نہیں ہے، یاد ہے آپ کو. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو کوئی دنیا کی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو وہ بتاؤ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس سچے مومن وہ ہیں جو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں. تو اللہ پر توکل کریں اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کی چند ہم نے چیزیں کل دیکھی تھی کہ انسان کے اندر خلوص ہو، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے.